السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ اصل خطاب تو ہمارے استاذ محترم قاضی شہر اندور، ناظم جامعہ ریاض العلوم کھجرانہ اندور، نائب صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش، رکن مجلس شورا مظاہر علوم وقف سہارنپور، رکن مجلس شورا تاج المساجد بھوپال، رکن مجلس شورا جامعہ عربیہ مسجد ترجمہ والی بھوپال، اور رکن آل انڈیا ملی کونسل حضرت مولانا قاضی ابو الریحان صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ حالانکہ حضرت والا کی طبیعت مسلسل ناساز رہتی ہے، لیکن آپ حضرات کی محبت اور خصوصاً جناب مفتی محمد انصار صاحب اور ان کے رفقا کی گزارش اور محبت کہ حضرت والا آج آپ کی محبت کے نتیجے میں آپ کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ اصل خطاب حضرت والا ہی کا ہوگا۔ انہی کے حکم اور انہی کی دعاؤں کے سہارے میں آپ کے سامنے کچھ اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله عز وجل ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. چھٹے گی ظلمت شب، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. عزیزان محترم، معزز و مکرم، علماء کرام، خصوصاً میرے استاذ محترم اور شہ نشین پہ جلوہ افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام اور میری وہ بہنیں جو پردے کے پیچھے تشریف فرما گئے، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اور اس کے بعد جس شعر کو آپ کے سامنے پڑھا گئے، یہ شعر آپ ہی کے اشتہار کا عنوان ہے. آپ کا وہ پوسٹر جو اس جلسے کے لیے چھاپا گیا ہے اور جگہ جگہ لگایا گیا ہے، اس میں اوپر کی طرف یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا اور چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. یقیناً آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں اگر دنیا نجات پا سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن کے نتیجے میں، قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیمات سے اور قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے نجات پا سکتی ہے. ورنہ یہ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، جہالت ہے، تاریکی ہے اور ایک ایسا ظلمات کا دریا ہے کہ جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. حضرات محترم، ہمارا آج کا یہ اجلاس جس کی بنیاد قرآن مجید ہے، یہ ہمارا مکتب جس کا نام ہی تعلیم القرآن ہے، ہماری آج کی یہ بزم آرائی جو خصوصاً ان 21 طلبہ اور طالبات کے لیے سجائی گئی جنہوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے، یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ آج کی یہ بزم اور بزم کی یہ رونق، اس کا عنوان اور اس کی بنیاد قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے اور جس پر عمل پیرا ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قرآن مجید کی وہ آیت جو خطبہ تلاوت میں پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاص اسلام کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا، اسلام کا ذکر فرمایا ہے. عزیزان گرامی، قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کو اپنانا ہے، اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہونا ہے اور اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے. اگر اسلام زندگیوں میں ہو، اگر قرآن زندگیوں میں ہو، اگر مومن جو قرآن کو ماننے والا، جو اسلام پر عمل کرنے والا
سورج جگمگائے گا۔ عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس قرآن کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ قرآن کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، اور جو کچھ ہم ابھی بیانات معصوم بچوں کی زبان سے سن رہے تھے، جو ہماری بیٹیاں امت مسلمہ کی مستقبل ہمارے سامنے آ کر ہمارے سامنے اپنے پروگرام پیش کر رہی تھی، وہ سب یہی قرآن اور یہی اسلام اور اسلام کی تعلیمات تھی۔ حضرات محترم، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم قرآن مجید پر، اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والے بنے۔ ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان پوری طرح قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک چلتا پھرتا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کی تعلیم ایک مسلمان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمان کا عمل بتاتا ہے کہ قرآن نے اسے کیا حکم دیا ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، درد مندوں کی طرح وہ رہتا ہے، غم گساروں کی طرح غم گساری کرتا ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے، یہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، اور یقیناً یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کرنے والا ہو تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، مثالی بن جاتی ہے، امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، اور پھر